ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق اللہ العظیم. یہ وقت بابرکات وقت ہے. اس وقت کے اندر اللہ رب العزت کے جو برگزیدہ فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. صبح سے جو فرشتے آئے تھے جو ان کو حکم ملا تھا تو ان کی ڈیوٹی عصر تک ہوتی ہے. پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں رات سے لے کر فجر تک. ابھی جو فرشتے گئے ہیں وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم گواہ ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے بندے آپ کی تعریف فرما رہے تھے. تو جب ہم آئے تھے ڈیوٹی سے واپس تو پھر بھی وہ بیٹھے رہے تھے. پھر جب صبح آئے تھے پھر بھی وہ بیٹھے رہے. اور آنے والے فرشتے بھی یہ فرمائیں گے کہ یا اللہ جب ہم آئے تھے تو وہ آپ کے گھر میں بیٹھے گے. جب صبح ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی پھر بھی آپ کے بندے آپ کے گھر میں عبادت اور آپ کی تعریف میں مصروف. اور اکثر اللہ والے وقت مسجد کو ہی دیا کرتے تھے. ہمارے حضرت صاحب بڑے رحمۃ اللہ علیہ 40 سال ایک مسجد کے اندر زندگی گزاری اور زیادہ تر ہی مسجد کو وقت دیا کرتے تھے. ہمارے حضرت صاحب مدہ ظلہ عالیہ کا معمول مبارک ہے کہ دن میں 12 بجے 12:30 پہ 1 پہ آ جاتے ہیں اور پابندی کے ساتھ 2:30 بجے تک مسجد میں بیٹھتے ہیں. پھر حضرت صاحب دامت برکاتہم عالیہ عصر سے پہلے آتے ہیں مغرب کی نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں. تو یوں سمجھو کہ زیادہ جو بندہ اللہ کے گھر میں عبادت کرتا ہے تو وہ
اللہ کے رحمت کے سائے کے نیچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے جس طرح مرد حضرات کی قدردانی فرمائی ہے، شرف بخشا ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ہی جو خواتین حضرات ہیں، عورتیں ہیں، ان کی درجاتوں کو بھی رب العالمین نے بلند فرمایا ہے۔ اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق عورتوں کے طرف مخاطب ہوا کرتے تھے۔ رب العالمین نے یہ پیغام بھیجا کہ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومنات عورتیں آئیں، یبایعنک، سے بیعت کریں، اب شروع کی طرف دیکھیں کہ یا ایھا النبی، اللہ رب العزت کی ذات نے ادب کا لفظ ذکر فرمایا، نام نہیں لیا۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الامر فوق الادب، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ امر پہ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم فرمایا کرتے تھے، جو بھی سوال فرمایا کرتے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لبیک یا نبی اللہ۔ جب بات کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے، جاننے کے باوجود بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول جان۔ تو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ عمل سے ہوئی، اور پھر ان کا بھی اعلیٰ مقام تھا، خلیفۃ الاول، خلیفۃ المسلمین، سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح ان کی صاحبزادی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی مقام جو ملا اس کا مثال نہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو 10,000 سے زیادہ احادیث مبارک یاد تھی۔ اگر کوئی صحابی کسی مسئلے کے اندر بھول جاتے تھے، سہو ہو جاتی تھی اور ذہن پہ نہیں آیا کرتے تھے، تو اسی زمانے کے اندر بڑے بڑے صحابہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی مجلس میں حاضر ہو کر، خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ دریافت فرمایا کرتے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم تو بہار کے حساب سے نیک ہیں، بڑے شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں،
لیکن اپنے گھر والوں کے طرف ہی تھوڑی نظر دوڑائیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ اور جب ایک دھچکے سے فرق پڑتا ہے مرد کے اوپر تو اسی طرح عورت کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ دوسرا صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف جائیں تو ایک وقت سخت غصے کی حالت میں اس خیال سے حاضر ہوا کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر رہا ہے، لیکن ایک ساتھی نے فرمایا کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر تو جاؤ، اللہ کے نبی کا آپ کے گھر دین پہنچ گیا ہے۔ تو اگر عورتیں اپنے حیثیت پہ آ جائیں تو ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ حضرت فقیر ذوالفقار نقشبندی مدظل عالیہ کا ایک خلیفہ ملا، فرما کر رہے تھے کہ کراچی کا کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ بولا کہ رات کا ٹائم تھا، 10 کا وقت تھا، میں جب گھر جا رہا تھا تو ایک آدمی دروازے اپنے گھر کے طرف سے باہر کھڑا ہوا تھا، بوڑھا آدمی تھا، عمر اس کی بڑی تھی۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ابھی تو رات ہو گئی، آپ گھر چلے جاؤ۔ بولا کہ گھر جاؤں گا تو مجھے امی مارے گی۔ بھائی آپ تو اتنے بڑے ہو، سفید داڑھی آپ کی، امی آپ کو کیسے مارے گی؟ بولا کہ امی کا تاکید ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ میں گھر کے اندر سویا ہوا تھا، اذان آئی، امی نے مجھے اٹھایا، لیکن جماعت نکل گئی، اور امی کو بھی علم ہے کہ 15 منٹ نماز کا ہوتا ہے، 15 منٹ مجھے گھر کے اندر ہو گئے، اب اگر میں گھر جا رہا ہوں تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے، امی پیٹے گی۔ ادب اپنی جگہ پہ، لیکن خوف اپنی جگہ پہ، تو وہ تو عورتیں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عورتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت کریں، سب سے پہلے ان کے اندر جو مرض ہے وہ نکال دیں۔ اللہ اللہ یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمارے دیہاتوں کے اندر تو بڑا معاشرہ خراب ہے، لیکن شہر کا معاشرہ آپ کو علم ہوگا، کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر
الا اللہ یشرکن باللہ، ان کو یہ تاکید کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ عظیم گناہ ہے، ظلم۔ انما المشرکون نجس، اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ مشرک جو ہے کہ وہ پلید ہے، اللہ کے گھر نہیں ہے۔ تو شرک اسی چیز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین ہر چیز معاف کر سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن شرک معاف نہیں کرے گا کہ مجھے چھوڑ کر آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا، جبکہ خالق میں، مالک میں اور رازق میں، ساری چیز دینے والا میں، تو وہ اللہ ایسا ہے کہ ہر طرف اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار فرما دیا۔ تو فرمائے کہ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ دوسرے نمبر پہ بیعت اس لیے کرنا کہ ولا یسرقن، چوری نہ کرے۔ علماء اکرام اس مجلس کے اندر موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کمی پیشی ہو جائے، لیکن حضرت کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ دوسری تاکید یہ کرو کہ ولا یسرقن، چوری نہ کرے۔ اب چوری کا ایک مثال آپ شہر کے لوگوں جانتے ہو کہ چوری کسی ہوتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ چلو کراچی کا ہی دے رہا ہوں۔ کسی ساتھی نے ایک واقعہ سنایا کہ دو عورتیں جو ہے کہ وہ پلاسٹک کا بچہ لے کر گئے تھے ہاتھ میں کسی سونارے کے دکان پہ۔ بچے کو جو ہے کہ بیڈ پہ سلا دیا۔ عورتوں نے کہا کہ وہ فلاں سون دکھاؤ، والی دکھاؤ، چوڑی دکھاؤ، فلاں دکھاؤ، فلاں دکھاؤ۔ جب اتنا سارا سونا اس نے نکال دیا تو دونوں عورتوں نے کہا کہ ہم جو ہے کہ گھر دکھا کے آ رہے ہیں، یہ بچہ آپ کے پاس ہے، سویا ہوا ہے، رات کو نیند نہیں کرتا ہے، جب اٹھے گا تو ہم لے جائیں گے۔ دکاندار سونے والا بھی خوش ہوا کہ چلو بچہ تو ہے، بھلا سونا واپس نہیں آیا تو آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے گزر گئے، لیکن وہ عورتیں واپس آئی نہیں اور نہ ہی وہ بچہ اٹھا۔ اب دکاندار نے پولیس والے کو بلایا کہ بھائی یہ بچہ ہے، میرے سے واقعہ ہو گیا ہے، اور جو ہے کہ عورتیں پتہ نہیں کہاں کی تھی۔ تو پولیس والے نے اٹھایا تو وہ تو بچہ تھا ہی نہیں، وہ پلاسٹک کا بچہ تھا۔ ایک چوری تو یہ ہوتی ہے کہ ولا یسرقن، عورتیں چوری بھی کرتی۔ ابھی بہت سے واقعات آتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، ابھی ایسا ہے کہ گھر کے اندر ایک قرآن پاک لے کے آتی ہے، شہر سے قرآن لے کے پھر کہتی ہے کہ یہ قرآن ایسا ہے، ایسی تعریف ہے، یہ فلاں ہے، یہ کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ عورتوں کو یرغمال بنا کے پھر کہتی ہے کہ قرآن کی کوئی مٹھائی نہیں ہوتی ہے، کوئی ہدیہ نہیں ہوتا ہے، آپ ایسے کرو جتنا آپ کے گھر کے اندر سونے ہے، چاندی ہے، وہ قرآن کے اوپر قربان کر دو۔ اتنی تعریف اور فضائل بتا کے وہ قرآن رکھے، پھر سونا چاندی اور رقم نقد لے کے چلی جاتی ہے۔ لیکن چوری سے مراد وہ ہے جو گھر کے اندر شوہر کا جو سامان ہوتا ہے، شوہر کے جانے کے بعد اپنے جسم کی حفاظت ہوتی ہے، اولاد کی پرورش کا لحاظ ہوتا ہے، اور اسی کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہو۔
اللہ رب العزت کی ذات نے آگے تاکید فرمایا کہ چوری بھی نہ کریں، ولا یزنین، زنا بھی نہ کریں۔ اب زنا کی طرف آئیں تو یہ اللہ رب العزت معاف فرمائے، بہت سے ہر طرف معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ ہم کہیں گے کہ مردوں کا قصور ہے، کوئی کہے گا کہ عورتوں کا قصور ہے۔ تو ولا یزنین، زنا نہ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا گناہ اپنی جگہ پہ، لیکن غیبت گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسے؟ گناہ تو زنا کا بڑھ کر ہے نا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا جب آدمی کرتا ہے تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی، تائب ہو گیا، پھر اللہ اس کو معاف فرما لیتا ہے۔ لیکن جس کی غیبت کی، جب تک اسے معافی نہیں مانگتا ہے تب تک اس کو رب العالمین تو معاف فرما لیتا ہے، لیکن بندے کی طرف سے اس کے لیے آزادی نہیں ہوتی۔ ولا یزنین، زنا نہ کرے۔ دوسرے معاشرے کی طرف آ جائیں تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی، فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو گھر والا ہے وہ اسے ہے، یعنی اس کو طاقت نہیں ہے۔ اب معاشرے کی طرف آ جائے تو ہمارے یہاں معاشرہ ایسا ہے کہ گرم اشیاء، چٹپٹی چیزیں، اور دیگر نشو جو بھی چیزیں ہیں نقصان زدہ کرنے والی، وہ اس طاقت کو ختم کر لیتی ہے۔ اب حقیقی جو ازواجی زندگی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ عورت کا رجحان دوسرے طرف ہو جاتا ہے۔ تو رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دو کہ ولا یزنین، عورتوں کو کہہ دو کہ آپ زنا نہ کریں۔ اب ان کے طرف دونوں کا قصور ہے کہ مرد حضرات کو حکم یہ ہے کہ اپنی زندگی اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ اللہ رب العزت کی ذات نے بندوں کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، فیہما کثیر من الناس، لیکن بہت سے لوگ ان کو ضائع کرتے ہیں۔ صحت یہ غنیمت ہے، صحت کا قدر کیجیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر طرح سے خیال رکھیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تربیت یہ ہے کہ کم کھاؤ، کم بولو، کم سو۔ طب نبوی کے اندر آتا ہے کہ کھانا کم کھاؤ اور مصنوعی چیزیں کم استعمال کرو، پانی زیادہ پیو، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ والفراغ، فرصت جو ہے کہ وہ اللہ کی نعمت ہے،
ہر وقت جو آپ کو فرصت ملتی ہے، فراغت ملتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو ایک اوپر محلات والا وہ تھوڑا سا سانس لے گا، اس سانس لینے کی وجہ سے ساری جنت مہک جائے گی خوشبو کی بدولت۔ پھر نچلے طبقے والے حضرات کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ بولا کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا سا سانس لے رہا ہوں۔ بولا کہ اتنی خوشبو؟ فرمائے کہ ہاں، میں نے دنیا کے اندر اس سانس کو قیمتی بنایا تھا، اور آپ کے بدولت، ایک روایت کہ آپ کے بدولت میں نے سبحان اللہ ایک مرتبہ زیادہ کہا تھا۔ دوسری طرف جواب آتا ہے کہ یہ بندہ آپ سے مرتبے کے حساب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے سبحان اللہ ایک مرتبہ زیادہ کہا تھا، یعنی دنیا کے اندر آپ نے فراغت کو ضائع نہیں کیا۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ پوچھا کرتے تھے مریدین، حضرت آپ کی طبیعت کیسے؟ تو حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ یہ حال اچھا نہ وہ حال اچھا، جس حال میں اللہ رکھے وہ حال اچھا۔ نہ یہ حال اچھا نہ وہ حال اچھا، جس حال میں اللہ رکھے وہ حال اچھا۔ اب میری کیفیت یہ ہے، حضرت صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اب میری کیفیت یہ ہے کہ جب میں سانس لیتا ہوں پھر کہتا ہوں اللہ، جب سانس باہر نکلتا ہے پھر کہتا ہوں اللہ۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے کے اندر 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، تو آپ دوسری نعمتوں کو چھوڑو، لیکن کم سے کم سانس کی نعمت بدولت روزانہ 25,000 مرتبہ اللہ اللہ کہا کر۔ دوسری بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے جسم کے اندر، تو فراغت کو بھی اللہ کی نعمت جانا۔ تو جب صحت صحیح رہے گی تو ازواجی زندگی بہتر رہے گی۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ قتل کا معاملہ مثال اسی طرح ہے کہ ہمارے حضرت صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت صاحب یہ میرے 4 بیٹے ہیں، ایک مینیجر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اور ایک جو ہے کہ ہیڈ ماسٹر ہے۔ فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں؟ بولا کہ نماز نہیں پڑھتے۔ بیٹے میرے اچھے ہیں، لاکھوں روپیہ پیسے لے کر آتے ہیں، میرا ادب کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور میں نے ان کو یہ تعلیم دی تھی، علم پڑھایا تھا، محنت کی تھی ان کے اوپر۔ حضرت صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے کہ کسی اللہ والے نے کہا کہ دیکھو بھائی، 7 سال کا بچہ جب ہوتا ہے تو آپ کو صبح اس کو فجر سے پہلے اٹھا لیتے ہو اسکول جانے کے لیے، لیکن 20 سال کا بچہ آپ کو نماز کے لیے آپ ان کو نہیں اٹھاتے۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، تعلیم دو، اس کی تربیت کرو۔ یہ جو دنیاوی علم ہے اس کو علم نہیں کہیں گے، یہ ہنر ہے۔ یہ جو مقام ہے، انجینئر ہے، مینیجر ہے، فلاں ہے، جا کر بادشاہی تک، یہ دنیاوی علم ہے، ہنر کے مثل ہے۔ جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا علم بھی ادھر رہ جائے گا۔ اصلی جو علم ہے وہ ادب ہے، تعلیم ہے، قرآن ہے، احادیث ہے۔
ادب والی زندگی بچے کو دی جائے، تربیت کی جائے۔ ہاں دنیاوی تعلیم کا انکار نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی۔ ہمارے حضرت صاحب مدثر اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا تو اس کا والد صاحب فوت ہو گیا، وہ جو ہے کہ جنازہ اٹھا رہا تھا، اس کو پینٹ شینٹ پہنی ہوئی تھی، باہر کھڑا تھا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے اپنے باپ کو کندھا دیا، نہ جو ہے کہ کچھ کیا۔ جب جنازہ ہو گیا ہم نے ان کو دفن کر دیا، بیٹے جو ہے کہ وہ زنجیر کھول کے قبر کے اوپر پیشاب کر دیا۔ کسی اللہ والے نے پوچھا کہ یہ بدبخت آپ نے کیا کر دیا، یہ تو آپ کا باپ ہے، ابھی مرا ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ بولا کہ باپ نے مجھے یہی سکھایا ہے، نہ قرآن کی تعلیم دی، نہ نماز سکھائی، نہ ادب سکھایا، نہ کوئی بڑوں کی جو ہے کہ نگرانی کی طرف توجہ دلائی، نہ رشتہ دار بتائے، نہ کوئی جو ہے کہ دنیا کے حساب سے جو معاشرہ معاملات ہوتا ہے، خوشی غمی کے اندر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں سکھایا۔ جب ہم پڑھنے جتنے ہو گئے ہم کو باہر ملک چھوڑ دیا۔ اب یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر پیشاب بھی کر سکتے تو ولا یقتلن، اپنے اولاد کو قتل نہ کریں۔ اور سب سے پہلے تربیت کا دروازہ ماں کے ہاتھ میں آتا ہے کہ اگر عورتیں بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو کئی نسلوں کو ٹھیک کر سکتی ہے، اگر عورت کے اندر بگاڑا ہے تو کئی نسلوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کو کہہ دو کہ اپنے اولاد کو قتل نہ کریں۔ دنیاوی تعلیم مؤخر اور دینی تعلیم مقدم۔ کم سے کم اتنا ہوگا کہ جب اپنے والد کو تو کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا نا، چلو اگر باپ کے لیے نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم اپنی تو جان چھڑائے گا نا، اتنا تو اس کو علم ہونا چاہیے نا۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ، یہ بڑی چیز ہے۔ یہ ہمارے مرد حضرات کے اندر بھی بڑا عیب کہلایا جاتا ہے، خام کا بہتان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جو شخص ہے اس کے اندر یہ فلاں خرابی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے اس کے اندر یہ خرابیاں دیکھی ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہ بہتان ہے، اور بہتان کی سزا علماء اکرام سے پوچھو۔ تو عورتوں کے اندر یہ معاشرہ زیادہ ہے، بہتان باندھنا، تنک بازی کرنا، کسی کو کمتر سمجھنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کی بے عزت کرنا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کرنا، اور بغیر ثبوت والی بات اس کے اوپر کہنا، بہتان باندھنا، جھگڑا کرانا، گھروں کو برباد کرنا، طلاق کی طرف نوبت آنا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر بہتر ہے تو نور علی نور، لیکن یہ عورت شیطان کی رسی بھی۔ اور دوسری طرف آتا ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
الٹی پسلی ہوئی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر آپ ان کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، ان کو اس حال میں چھوڑو اور نرمی والا معاملہ اختیار کرو۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ۔ اب دوسرے طرف آ جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بھائی کچھ نہیں ہوا، یہ سارے آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بر اور بحر کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ آپ کا ہے، کوئی کسی کا بگاڑتا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم۔ کسی کو کمتر نہ سمجھو، کسی سے مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی توہین نہ کرو کہ یہ ہلکی قوم کا ہے، یہ ہلکی نسل کا ہے، یہ کم انسان ہے، نہیں۔ اسی طرح عورتیں بھی کسی عورت کو مذاق نہ اڑائے کہ آپ چھوٹی ہو، آپ خوبصورت نہیں ہو، آپ موٹی ہو، یہ فلاں ہو، یہ فلاں۔ خیرا منہن، اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے حساب سے، جسمانی حساب سے آپ سے زیادہ عیب دار ہیں، لیکن وہ بھلائی کے اندر آپ سے بہتر ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم او اعمالکم۔ اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس کی دل کتنی صاف ہے۔ وَلَا يَهْدِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ۔ اب دوسری طرف آ جائیں تو یہ ایک بڑی نعمت بھی ہے، اگر عورت ہے تو گھر کا معاشرہ اچھی طریقے سے بسر ہو رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر قربان جاؤں، فرمایا کہ اتنی محبت بھی نہ ہو، اتنا غصہ بھی نہ ہو۔ یاد رکھو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان ساری چیزوں کو ایمان بچا لیتا ہے، اگر ایمان ہے تو پھر بہتر ہے، لیکن کامیابی ایمان والوں کے لیے، اللہ نے حفاظت بھی ایمان والوں کی فرمائی ہے، لیکن یہ بھی فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، آپ کی گھر والی، آپ کے اولاد آپ کے دشمن ہیں۔ دشمن تب بنے گی جب ہماری تربیت نہیں ہوگی نا، ان کو علم نہیں سکھایا ہوگا نا، ادب نہیں سکھایا ہوگا تو پھر دشمن بنے گی۔ تو فرمائے کہ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ۔ گناہوں سے حفاظت، دل کی حفاظت۔ ہم تو ابھی زبان سے بول رہے ہیں، جتنے قسم کھائیں، جتنا جھوٹ بولیں، جتنی جھوٹی گواہی دیں، کوئی بھی نہیں کہے گا،
اور جھوٹی باتوں کو اسی طرح بیان فرمائیں گے کہ کہیں گے کہ ایسا جیسا آدمی کوئی سچا ہے ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ زبان دنیا کے حساب سے، آخرت کے حساب سے دنیا زبان کام نہیں آئے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن زبان کو مہر لگ جائے گی، آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، دوسرے اعضاء گواہی دیں گے۔ تو جب تک انسان نافرمانی سے بچے گا، چاہے مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، تو پھر اسی کے اوپر اللہ کی طرف سے حفاظت ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اگر انسان توبہ تائب ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے اجتناب فرماتا ہے، جد و جہد کو جاری رکھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع فرما لیتا ہے، تو اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اب آئیے احادیث مبارک کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ ہمارے پاس اتنے بنگلات ہیں، اتنی جائیداد ہیں، اتنی زمینیں ہیں، فلاں فلاں بنگلے کے اندر اتنی ایسیاں ہیں، اتنے سہولتیں میسر ہیں، اور فلاں زمین کے اندر چشمہ ہے، باغات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، سبز ہے۔ یہ دنیا کا سامان ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا بہترین سامان عورت ہے۔ دنیا کا بہترین سامان تو پھر عورت دو طرف سے تربیت یافتہ ہوتی ہے، یا تو والدین اس کی تربیت فرماتے ہیں، یا آگے جا کے اس کا شوہر اس کی تربیت فرماتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے